يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله کے نام سے شروع جنایت مہربان اور رحمت والا ہے. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اس کی طاقت نہ ہو اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا. جس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے وہ اس کا بدلہ دے. اور بدلہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا. اچھا یہ طاقت ہے کس کے لیے؟ یہ سب کے لیے ہے؟ ایسا تو نہیں. ہم صحیح سلامت ہیں تو ہمارے لیے بھی اس کی مہلت دے دی جائے کہ ہم یہ سب کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جس کے اندر یہ طاقت نہ ہو یعنی مسکین ہو اس کے لیے دیا جائے. یہ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے. یعنی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ روز بروز کمزور ہو رہا ہے اور طاقت ہونے کی امید نہیں ہے. تو اب وہ کیسے روزہ رکھے گا؟ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ بھوک کو برداشت کر سکے، پیاس کو برداشت کر سکے. اور آنے والا وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں وہ طاقتور ہو سکے، سلامت ہو سکے. تو وہ ایک مسکین کا کھانا دے کر روزے کا ثواب کما سکتا ہے. تو یہ فائدہ ہے اس کے لیے. کمزور ہو رہا ہے اور اتنی طاقت ہے نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایک مسکین کا کھانا. ہوتا کیا ہے جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ ہی اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے، اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے فدیے کے طور پر نصف سا یعنی 80 گرام کم 2 کلو گندم یا اس کا آٹا دے دے. سبحان اللہ. یعنی 2 کلو میں 80 گرام کم جو ہے گیہوں یا اس کے برابر آٹا یا اس کی قیمت لے کر وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے. سبحان اللہ. کسی کو دے دے، کسی فقیر کو دے دے یا کسی ضرورت مند کو دے دے تو اس کو اس کا اللہ تبارک و تعالی روزے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ فائدہ ہے اس کے لیے جو کمزور ہے. یہ بھی یاد رہے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی قوت آ گئی، ایسا کر دیا اس کے بعد روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی. ہو سکتے کبھی آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے بعد کھانا پینا صحیح ہو جائے تو اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے. تو اگر اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے تو اس سے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے. وہ اس کا روزہ رکھے. مثلا اگر کوئی شیخ فانی غریب و نادار ہو اور فدیہ دینے کی قدرت بھی نہ رکھتا ہو، یعنی بیچارہ غریب بھی ہے، فدیہ بھی نہیں دے سکتا، جو بدلہ ہے اس کا دے نہیں سکتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیا کرے، اللہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن کتنی اہمی ہے یہاں پر سہولیتیں دیکھیں کتنی کہ اگر فدیہ دینے کے لائق نہیں ہے تو توبہ کر لیا کرے، اللہ اس کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے. اور اگر ہے دینے لائق تو دے دیا کرے. کیا ہوتا ہے فمن تطوع خیر فہو خیر لو. پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے، اس کے بارے میں کیا آتا ہے، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. فدیہ کی مقدار تو مخصوص ہے لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہتا ہے تو وہ خوشی سے دے سکتا ہے. یعنی 80 گرام کم 2 کلو گیہوں دے سکتا ہے، اتنا تو دینا ضروری ہے. اور اگر اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو زیادہ دے دے تو اللہ اس کا اور بدلہ عطا فرما دیا کرتا ہے. پھر تو اس میں یہاں پر نیکیاں جتنی ہو سکے اتنی کمانے ہمارے لیے بہتر ہوا کرتی ہیں. تو جتنا زیادہ دے اتنا ہی ثواب بڑھتا جائے گا. جیسے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے خوشی اور خضوع میں فرض پڑھنے پر پورا باغ صدقہ کر دیا. سبحان اللہ. نماز کی خوشی اور خضوع پیدا ہو جائے تو جو ہے صحابہ نے پورا باغ اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دیا، خرچ کر دیا. مسئلہ بھی یاد رہے کہ مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اگرچہ اجازت ہے. یعنی مسئلہ ہے کہ مسافر اور بیمار کو روزہ نہ رکھنے کی اگرچہ اجازت ہے، پھر کیا ہے لیکن زیادہ بہتر افضل روزہ رکھنا ہی ہے. یعنی اگر اجازت ہے لیکن بہتر کیا ہے کہ وہ روزہ رکھے. بیمار ہے لیکن طاقت ہے اتنی کہ روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے، روزہ نہ چھوڑے. روزہ چھوڑنا بہت بڑا ہمارے اولاد کے لیے
جو ہے نقصان دہ ہے، اور اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ ہمارے جسم کے لیے فائدے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور آپ کل سماعت کریں گے کہ روزہ رکھنے کی طبی فائدے کیا ہوتے ہیں، یعنی ڈاکٹری ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے اور روزہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل ضرور قرآن مقدس کے حوالے سے سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔